اور آج ناظرین انشاءاللہ اس براہ راست نشریات میں ہم اور آپ مل کر چلیں گے، روحانی طور پہ ایک سفر کریں گے حرمین شریفین کے مقدس مقامات کی۔ وہ حرمین شریفین ناظرین جہاں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے تو دوسری طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا در ہے۔ ایک طرف وہ گھر ہے جو اللہ کا اس سرزمین پہ پہلا گھر ہے، اور دوسری طرف وہ در ہے کہ جس در کی وجہ سے اللہ کا گھر ہے۔ ناظرین کرام، کیا حسین منظر ہوتا ہے کہ جب آپ انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ اپنے گناہوں کی پٹلیا کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر، اپنے سروں کو جھکا کر، ایک مجرم کی طرح آہستہ آہستہ دبے لچے قدموں کے ساتھ جس وقت آپ اللہ کی توفیق سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلاوے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اللہ کی سرزمین مکۃ المکرمہ کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، تو آپ کے تصور کے اندر ایک خاکہ ہوتا ہے کہ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جو سرزمین اس کائنات کی سب سے افضل ترین سرزمین ہے۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قدمین شریفین سے اس سرزمین کو نوازا تھا۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس سرزمین نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسے دیے ہیں۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے توسط سے اپنا پہلا گھر تعمیر کروایا۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں۔ میں اس سرزمین پر حاضری دینے جا رہا ہوں جس سرزمین پر اللہ تعالیٰ نے اس کعبے کو بنایا، اس قبلے کو بنایا جو تمنائے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے، جو تمنائے اسماعیل علیہ السلام بھی ہے، اور جو تمنائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں۔ میں اس سرزمین پہ جا رہا ہوں کہ جس سرزمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے دست ہائے مبارک سے تعمیر کروایا۔ جبرائیل امی بھی تشریف لائے تھے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے ناظرین جس میں ایک ایسا پتھر ہے جو جنتی پتھر ہے، جسے ہم حجر اسود کہا کرتے ہیں، کہ جس کے بوسے کے لیے ہر عاشق، ہر غلام مچلا کرتا ہے۔ یہ وہی خانہ کعبہ ہے جس کا ایک رکن یمانی ہے، جہاں ایک غلام، ایک عاشق، ایک گناہگار جب طواف کے دوران آ کر رکتا ہے تو اس رکن کا نام اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ رکن یمانی ہے، جہاں 70,000 فرشتے ایک گناہگار کی دعا کے اوپر آمین کہا کرتے ہیں۔ یہ وہی سرزمین ہے ناظرین، یہ وہی بیت اللہ ہے کہ جہاں طواف کرتے کرتے جیسے ہی حجر اسود آپ کے بائیں جانب یعنی آپ کے قلب کی جانب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب کی جانب رکھا ہے حجر اسود کو، یا آپ کے قلب کے ساتھ پیوست ہے، یا آپ کے قلب کے رابطے میں رہتا ہے، یا آپ کے قلب کے تعلق میں رہتا ہے۔ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے قلب کے ساتھ پیوست کیا ہے۔ تو قلب کے بالکل سامنے ایک ایسا مقام ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، کہ جہاں جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نشانات موجود ہیں، وہاں دو گانہ نماز کسی بھی مسلمان کی معراج ہوا کرتی ہے۔ بھئی بڑے کمال مقدس مقامات ہیں۔ آج تو آپ کو روحانی سفر کروانا ہے انشاءاللہ۔ آج کا موضوع بڑا روحانی موضوع ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور اس سفر کے اندر ہمارے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں پر دو گانہ ادا کرنے کے بعد انسان اپنی نصیب، اپنے بخت اور اپنے نصیبہ کو اوج کمال پر دیکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد انتہائی دبے لچے قدموں کے ساتھ وہ چاہے زمزم کی طرف بڑھتا ہے اور اس زمزم کو اپنے وجود کے اندر انڈیلتا ہے، جو زمزم ٹھوکر ابراہیم علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ جس زمزم کو یہ بھی فیض نصیب ہوا، یہ بھی فیضان نصیب ہوا، مجھے کہنے دیجئے کہ معراج کے موقع پہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی اسے فیضیاب کیا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہی گناہگار جو ہے بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا کی سنت کو پورا کرنے کے لیے صفا اور مروہ کے درمیان چلتا پھرتا اور دوڑتا ہوا نظر آتا ہے، ان کی سنت کو پورا کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس
تصور کو سامنے رکھتا ہے کہ ایک ماں تھی، بلکہ ایک ماں ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کی پیاس کے لیے دوڑ دوڑ کے ایک ایسی روایت قائم کر دی، ایک ایسی سنت قائم کر دی کہ رہتی دنیا تک جب بھی مسلمان مکۃ المکرمہ آئیں گے، جب بھی عمرے کے لیے آئیں گے، جب بھی خانہ کعبہ میں آئیں گے، اور جب صحیح کرنے کو آئیں گے تو اس ماں کی سنت کو تازہ کرنے کے لیے آئیں گے، اس ماں کی سنت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے آئیں گے۔ بڑے خوبصورت، بڑے حسین سے مقامات ہیں مکہ پاک میں صاحب۔ پھر وہ جنت المالا میں کیسے بھول جاؤں، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یعنی آپ سوچئے نا اور قربان جائیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی صحبتیں برداشت کی انہوں نے، کتنی ہی تکالیف برداشت کی، کتنی ہی آزمائشوں سے آپ گزرے، کتنی ہی پریشانیوں سے آپ گزرے، لیکن جس وقت فتح مکہ کا موقع آیا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا پرچم جس جگہ پر نصب کیا تھا وہ جگہ کوئی اور نہ تھی بلکہ وہ جگہ جنت المالا تھی۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کی پیاری زوجہ، امت کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا موجود ہیں، جہاں پر آپ کے پیارے چچا جان جناب ابو طالب علیہ السلام موجود ہیں۔ یہ مکہ پاک وہ ہے ناظرین کہ جہاں میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا پھرا کرتے تھے۔ اس مکہ پاک کی گلیوں نے، اس مکہ پاک کی فضاؤں نے، اس کے در و دیوار نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حسن کو ابھی بھی اپنے سینے میں محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس مکہ پاک کی گلیوں نے، اس کی فضاؤں نے ابھی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کی خوشبو کو اپنے وجود میں پیوست کر کے رکھا ہوا ہے۔ یہ مکہ پاک وہ ہے ناظرین کہ جس مکہ پاک کی گلیاں، جس مکہ پاک کی فضائیں، جس مکہ پاک کے ذرات، جس مکہ پاک کے کنکر، جس مکہ پاک کے در و دیوار اب بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخ انور کی تابناکیوں کو ہمیں محسوس کرواتے ہیں، اب بھی محسوس کرواتے ہیں۔ اور کیوں نہ ہو کہ جس مکہ پاک کی زمین کی قسم اللہ نے اٹھا لی، جس سرزمین کی قسم اللہ نے اٹھا لی کہ لَأُقْسِمُ بِهَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اس لیے نہیں کہ وہاں پر کعبۃ اللہ موجود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر حجر اسود موجود ہے، اس لیے نہیں کہ وہاں پر مقام ابراہیم موجود ہے خان صاحب، اس لیے نہیں کہ وہاں پر رکن یمانی موجود ہے، اس لیے بھی نہیں کہ وہاں پر صفا مروہ موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کا محبوب وہاں پر چلا پھرا کرتا تھا۔ یہ تو وہ مقدس مقام ہے صاحب، وہ مقدس مقام ہے۔ پھر اسی تصور کو لے کے ذرا عقیدتوں کے انہی پھولوں کو اپنے وجود میں پیوست کر کے اور ان خوشبوؤں کو بسا کر آئیے ذرا اس جانب سفر کرتے ہیں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جو میرے سرکار کا دارالہجرت ہے، وہ مقام، وہ منزل، وہ شہر جو تمام شہروں سے اعلیٰ و ارفع ہے، اس لیے کہ اس شہر کے قلب میں جس زمین پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر اس وقت تشریف فرما ہے، وہ زمین، وہ ٹکڑا، وہ ذرات، وہ پورا خطہ عرش سے زیادہ معتبر اور عرش سے زیادہ مکرم ہے کہ جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، جو ان کا دارالہجرت ہے۔ معراج کے موقع پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عرض کیا تھا نا جبرائیل امین نے کہ آئے محبوب، آئے آقا، یہاں دو گانا ادا کیجئے کیونکہ یہ آپ کا دارالہجرت ہے۔ کیا عرض کروں مدینہ پاک کے بارے میں صاحب کہ ایک طرف مکہ پاک ہے جو دعائے خلیل ہے، اور دوسری طرف مدینہ پاک ہے جو دعائے حبیب ہے۔ ایک طرف مکہ پاک ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا مستجاب ہوئی کہ یا اللہ لوگوں کے دلوں میں، ان کے قلوب میں مکے کی محبت کو ڈال دیا کہ دنیا میں آنے والا آخری جو عاشق ہوگا اور غلام اور مسلمان ہوگا وہ بھی مکہ پاک میں حاضری دینے کو مچلے گا۔ یہ دعائے خلیل ہے۔ اور وہاں مدینہ پاک ہے جو دعائے حبیب ہے۔ اے اللہ اس کے سا میں بھی برکت دے دے، اس کے مد میں بھی برکت دے دے، اس کے پھلوں میں بھی برکت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب کی دعا کو ایسا قبول کیا اور ایسی محبت پیوست کی کہ وہاں خلیل کی محبت میں لوگ مکہ پاک جایا کرتے ہیں، یہاں حبیب کی محبت میں لوگ مدینہ پاک آیا کرتے ہیں۔ اور پھر میں کیسے بھول جاؤں کہ وہ روضہ اطہر، جس روضہ اطہر پہ یعنی ایک گناہگار جب دبے لچے قدموں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو سنہری جالیوں کے سامنے جا کر اپنے سر کو جھکاتا ہے، وہ سنہری جالیاں کہ جس کی
سنہری نور کی وجہ سے اس پوری کائنات میں نور نظر آتا ہے کہ جہاں ایک گناہگار اپنے سر کو جھکا کر اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ کی صداؤں کو بلند کیا کرتا ہے، وہ خطہ، وہ ٹکڑا زمین کا کہ جہاں پر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں یاروں کے ساتھ تشریف فرما ہے، اس سے زیادہ افضل ترین خطہ کائنات میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر میں کیسے بھول جاؤں انہی سبز جالیوں کے ساتھ ایک ٹکڑا ہے جسے جنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ کہا جاتا ہے، کہ جو مومن وہاں جاتا ہے اس تصور سے جاتا ہے کہ کاش دو گانا مل جائے، کہ ہم تو اللہ کی اس مشیت پہ یقین رکھتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ جنت میں آ جائے گا وہ نکالا نہیں جائے گا، تو اس تصور سے 2 رکعت ادا کرنی ہے کہ جب اللہ نے یہاں بلا لیا ہے تو وہاں بھی جنت کا ٹکڑا عطا کر دے گا۔ اور بس بات کو ختم کر رہا ہوں کہ باب بقیع سے نکل کر مقدس مقامات کی بات ہو رہی ہے نا، مجھے کہنے دے جملہ کہ میں تو یہ بڑے چند ایک مقامات گنوا رہا ہوں، خدا کی عزت و جلال کی قسم، مکے کی ایک ایک گلی، مکے کا ایک ایک چپا، مکے کا ایک ایک گھر، مکے کا ایک ایک ذرہ مجھے کہنے دے کہ مقدس ترین ہے۔ اسی انداز سے مدینہ پاک کا ایک ایک گھر، مدینہ پاک کی ایک ایک گلی، مدینہ پاک کا ایک ایک ذرہ مقدس ترین ہے، کہ جب باب بقیع سے ایک گناہگار نکلتا ہے تو بالکل سامنے جنت البقیع پہ اس کی نگاہ جاتی ہے، اور نگاہ جاتے ہی انتہائی ادب سے جھک جاتی ہے، اس لیے کہ وہاں شہزادی کونین تشریف فرما ہیں جن کے لیے اعلان ہوگا کہ اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، سیدہ کائنات کی سواری جا رہی ہے۔ تو وہاں تو ادب کا مقام یہ ہے کہ جیسے ہی بقیع پہ نگاہ جاتی ہے بس سر جھک جاتا ہے کہ اے سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، آپ کے بابا جان کی بارگاہ میں حاضری پیش کر کے آ رہا ہوں، اس تیقن کے ساتھ کہ وہ قبول فرمائیں گے، لیکن یقین اس بات پہ ہے کہ آپ نظر فرما دیں گی تو وہ قبول فرما لیں گے، کہ جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین موجود ہیں، جہاں ازواج مطہرات موجود ہیں، جہاں ائمہ موجود ہیں، جہاں ائمہ اہل بیت موجود ہیں، ایسی ہستیاں اور صحابہ کرام موجود ہیں کہ جن کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔